خلافت و امارت کے بعد جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا خطبہ اور پہلا خطاب، یہاں پر میں کہوں گا، میں صدقے تیواری جاواں پیارے علی تو، میں صدقے تیواری جاواں پیارے علی تو، میں صدقے تیواری جاواں حسنین دے بابا جان تو، میں صدقے تیواری جاواں پیارے علی تو، میں صدقے تیواری جاواں حسنین دے بابا جان تو۔ جناب حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے خطبے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور کہا اللہ عز و جل نے ایسی کتاب نازل کی جو لوگوں کو ہدایت عطا کرنے والی ہے۔ اس کتاب کے اندر خیر و شر کو اللہ رب رحمان نے بیان فرما دیا کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے۔ جناب حضرت امام علی علیہ السلام اپنے پہلے خطبے کے اندر کہتے ہیں، لوگوں تمہیں چاہیے کہ خیر کو قبول کرو، شر کو چھوڑ دو۔ لوگوں تمہیں چاہیے خیر کو قبول کرو اور شر کو چھوڑ دو، فرائض کو ادا کرو، یہ تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور جناب حضرت علی فرماتے ہیں اللہ رب رحمان نے بہت سے کاموں کو حرام کیا، اللہ نے بہت سے کاموں کو حرام کیا، اور جو کہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں، یعنی حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ اور تمام حرام کاموں کے اندر سب سے زیادہ حرام کام کسی مسلمان کا خون ناحق بہانا۔ اللہ نے حرام کاموں میں سب سے زیادہ حرام کام کسی مسلمان کا ناحق خون بہانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پہلے ہی خطبے کے اندر بلوائیوں، سبائیوں، فتنہ پرور لوگوں کو یہ درس دے دیا کہ تم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ناحق بہا کر بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت ہو جانے کے بعد حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دیگر صحابہ کرام کے ساتھ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے علی، ہم نے آپ کی بیعت اس شرط پر کی تھی کہ آپ حدود اللہ کا نفاذ کریں گے۔ اب یہاں حدود اللہ کا نفاذ کیا ہے؟ عثمان کے قاتلوں کو قتل کرنا۔ قرآن مجید نے فرمایا کتب علیکم القصاص، اللہ نے تمہارے اوپر قصاص، مقتول کا قاتلوں سے بدلہ لینا فرض کیا ہے۔ اللہ نے تمہارے اوپر قصاص لینا، قاتل کو مقتول کے بدلے قتل کرنا فرض کیا۔ ہاں جی، تو آپ حدود اللہ کو قائم کریں گے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ باغیوں کی یہ جماعت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک ہے۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو جواب دیا اور بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ یہاں میں بتا دوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اندازہ نہیں تھا مدینے میں کیا حالات ہوئے، اور مدینے پاک کے باہر کے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آج جناب علی کے خلیفہ اور امام اور امیر بن جانے کے بعد مدینہ طیبہ میں کیا حالات ہیں۔ مدینے پر عملاً باغیوں، بلوائیوں، سبائیوں اور دہشت گردوں کا قبضہ تھا۔ حضرت علی بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی جناب امام علی علیہ السلام سے راضی ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پروردگار سے راضی ہوئے۔ جناب حضرت علی کہتے ہیں میرے بھائیوں، جو تم جانتے ہو وہ میں بھی جانتا ہوں، جیسے تمہیں پہچان ہے عثمان کے قاتلوں کی،
ان دہشت گردوں کو، ان کرمنلز کو میں بھی جانتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان بلوائیوں اور سبائیوں کا کیا کریں؟ یہ تو ہمارے مالک بنے ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے مالک بنے ہوئے ہیں، یعنی عملاً ان کا قبضہ ہے۔ اب یہاں کئی قسم کے خطرات تھے۔ جناب حضرت علی نہیں چاہتے تھے، جیسے حضرت عثمان نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ طیبہ میں قتل عام ہو یا کسی بے گناہ کا قتل ہو جائے۔ اور جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عملاً عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص لینے کے لیے کوششیں بھی کیں۔ ان بلوائیوں میں دیہاتی لوگ، غلام لوگ، سبائی لوگ موجود تھے۔ حضرت علی نے اور غلام لوگ، حضرت علی نے اعلان کیا کہ غلام اپنے مالک کے پاس واپس چلا جائے، دیہاتی لوگ اپنے اپنے علاقوں کو نکل جائیں۔ عربیوں نے بات مانی اور نکل گئے کافی حد تک، لیکن جو اصل دہشت گرد سبائی ٹولہ تھا وہ تو نہیں ٹلنے والا تھا، وہ تو نہیں جانے والا تھا کہ جب بلوا نہ رہا تو عثمان کا قصاص لینا، ان قاتلوں کو ایک ایک کر کے پکڑنا وہ آسان ہو جائے گا۔ تو سبائیوں نے، ان بلوائیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اور جب دیہاتی لوگ اور غلام وغیرہ لوگوں میں کئی لوگ واپس چلے گئے تو جناب حضرت علی فرماتے ہیں صحابہ سے قاتلوں کو پکڑو اور قتل کرو۔ تو ان لوگوں نے عرض کی، اہل مدینہ کہنے لگے اعرابیوں دیہاتیوں کے نکل جانے کے بعد بھی ابھی بھی بلوہ عام پوری طرح قائم ہے، یعنی یہ اتنے مجرم اور اتنے کرمنل اور اتنے دہشت گرد موجود ہیں کہ ان خبیثوں پر ہاتھ ڈالنا دیہاتیوں کے نکل جانے کے بعد بھی مشکل ہے۔ ادھر میرے بھائیوں مدینہ طیبہ میں یہ صورتحال ہے، اور صحابہ کرام کا مطالبہ عثمان کے قاتلوں کو پکڑا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجبور اور لاچار، کرتے ہوئے چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہے، اور ادھر شام سے اور دیگر مسلمانوں کی طرف سے اور اہل مکہ کی طرف سے یہ مطالبات کہ جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو قتل کیا جائے، عثمان کا قصاص اور بدلہ لیا جائے۔ میرے بھائیوں، حق یہ تھا ایک جماعت بن کر تمام لوگ ایک جگہ ایک جتھا بن کر حضرت امام علی علیہ السلام کا ساتھ دیتے، لیکن معاملہ یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جگہ میں 100% سچے، طلحہ اور زبیر اہل مکہ اہل شام اور جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین یہ بھی اپنی جگہ میں پوری طرح 100% سچے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام سے اپنا قاصد جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ اہل شام یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لیا جائے، قاتلوں کو عثمان کے قصاص میں قتل کیا جائے۔ اور یہاں مدینہ طیبہ کی صورتحال، یہاں نہ اہل مکہ اس سے واقف نہ اہل شام اس صورتحال سے آگاہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ میں لاچار اور مجبور ہو چکے تھے، چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ اللہ رب رحمان طلحہ اور زبیر سے بھی راضی ہوا، اللہ سبحانہ و تعالی مدینہ پاک میں موجود صحابہ سے بھی راضی ہوا، اللہ حضرت امام علی سے بھی راضی ہوا، اللہ سبحانہ و تعالی ابن عمر سے بھی راضی ہوا، اللہ رب رحمان اما عائشہ سے بھی راضی ہوا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابو سفیان کے بیٹے معاویہ سے بھی راضی ہوا، اور یہ سب کے سب حضرات اللہ رب رحمان سے راضی ہوئے۔ اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ اہل ایمان سے کس بات کا وعدہ؟ مغفرتاً واجرا عظیما، مغفرت اور اجر عظیم کا۔ اور اہل ایمان میں سب سے اول مومنین وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان اہل ایمان میں طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہے، ان میں علی بھی ہے اور عائشہ بھی ہے، ان میں ابن عمر بھی ہیں اور ان میں معاویہ بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ وہ سینہ جس سینے میں صحابہ کا بغض ہوگا، جس سینے میں علی کے لیے نفرت ہوگی، جس سینے میں عائشہ کے لیے نفرت ہوگی، جس سینے میں معاویہ کے لیے نفرت ہوگی، جس سینے میں عمار کے لیے نفرت ہوگی، جس سینے میں طلحہ اور زبیر کے لیے نفرت ہوگی، وہ شخص پکا بے ایمان اور کافر ہوگا۔ اللہ رب رحمان کا ان تمام کے لیے وعدہ، مغفرت کا بھی اور اجر عظیم کا بھی۔ اس لیے اللہ کی مغفرت علی کے لیے بھی، اللہ کی مغفرت معاویہ کے لیے بھی، اللہ کا اعلان اور وعدہ اجر عظیم کا علی کے لیے بھی، عائشہ کے لیے بھی، معاویہ کے لیے بھی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور جو ان صحابہ کو، ان مومنین کو مغفور نہیں مانتا، جو صحابہ کو مرحوم نہیں مانتا، وہ سورۃ الفتح کی اس آیت کا انکاری ہے، اور قرآن کے ایک حرف کا اور قرآن پاک کی ایک آیت کا انکاری فتوی عام ہے، وہ بے ایمان ہے۔ فتوی عام ہے، وہ بے ایمان ہے جو قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرے۔ اور قرآن کریم کی اس آیت نے اعلان کر دیا، صفین اور جمل سے پہلے اللہ نے مغفرت کا وعدہ کر لیا، جناب علی سے بھی، جناب طلحہ اور زبیر سے بھی، جناب ابن عمر سے بھی، اور جناب عائشہ سے بھی، اور جناب معاویہ سے بھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس لیے یاد رکھیے، ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو نہ زبان پر بغض صحابہ آئے، نہ دل میں بغض صحابہ پیدا ہونے پائے۔ جس سینے میں علی کے لیے بغض ہوگا، جس سینے میں عائشہ اور معاویہ کے لیے بغض ہوگا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ بندہ اپنا ایمان ضائع کروا بیٹھے گا، وہ اپنا ایمان چوری کروا چکے گا، وہ اپنا ایمان کھو چکا ہوگا۔ اور ادھر دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی لشکر تیار کر لیا سبائیوں سے عثمان کا قصاص لینے کے لیے، اور جناب معاویہ نے۔ اور یاد رکھیے کہ کسی کی جنگ بھی حضرت علی علیہ السلام کے خلاف نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک لشکر تیار کیا۔ مدینہ پاک سے سید عائشہ کے ساتھ دیگر ازواج مطہرات بھی مکہ گئی تھیں، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ مدینے کی بجائے بصرہ جا رہی ہیں، تو دیگر ازواج مطہرات نے جناب عائشہ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ ہاں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی، مگر اپنے بھائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے منع کرنے پر جناب حضرت حفصہ نے بھی عائشہ کے ساتھ بصرہ کی طرف سفر کرنے سے انکار